Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu. My name is Dr. Zainab Aroub and I am physiotherapist. आज जो मेरा आपके साथ लेक्चर है वो है सूरह यूनुस की आयत नंबर 31 से लेकर आयत नंबर 40 तक। आज का लेक्चर बहुत ही खूबसूरत है। उसमें हम पढ़ेंगे कि अल्लाह ताला फरमाएंगे कि ईमान लाने के लिए सबसे पहले तुम्हें शिर्क को नफ़ी करनी पड़ेगी। ला इलाहा इल्लल्लाह में सबसे पहले शिर्क से नफ़ी है, फिर ईमान लाना है और ये सबसे लाजम है। और अल्लाह ताला फरमाएंगे कि अल्लाह ही है जो कि तख्लीक करता है, अल्लाह ही है जो कि खालिक मालिक राजिक है और अल्लाह ही है जो कि तुम लोगों की रहनुमाई भी करता है। तो इस अल्लाह की ज़ात को तुम इनकार कैसे कर सकते हो? अगर तुम कुरान को कहते हो कि ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गढ़ी है तो फिर तुम इस जैसी और किताब ले आओ। तो स्टार्ट करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बी ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। स्टार्ट करते हैं आयत नंबर 31 से। तुम फरमाओ तुम्हें कौन रोजी देता है आसमान और ज़मीन में से, या कौन मालिक है कान का और आंखों का, और कौन निकालता है जिंदा को मुर्दे से और निकालता है मुर्दा को जिंदा से, और कौन तमाम कामों की तदबीर करता है। तो अब कहेंगे कि अल्लाह। तो तुम फरमाओ तो क्यों तुम डरते हो? अल्लाह ताला शायद में फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला इनसे क्वेश्चन करेंगे कि तुम्हें कान नाक इन सब की तकलीफ। अहले मक्का असल में ये अल्लाह ताला को मानते थे, लेकिन साथ ये शिरक कर रहे थे। ऐसे तो कोई दीन नहीं होता कि जिसमें आधी बातें तुम मानते हो और आधी बातों में तुम लोग शिरक ठहराते हो। और मतलब तुम अल्लाह के मुदब्बर होने को तो मानते हो, लेकिन अल्लाह ताला के क्या नाम है साथ शिरक ठहराना है। राजिक मालिक होने को तो मानते हो, लेकिन अल्लाह के साथ शिरक ठहराना है कि नहीं ये चीज़ें भी ज़रूरी है। कि मतलब तुम नाउज़ बिल्लाह तुम अल्लाह को तो मानते हो लेकिन साथ दरबारों में सजदे कर रहे हो, तो ये सब चीज़ें जायज़ नहीं है। अल्लाह को मानते हो तो शिरक नहीं करना। तो शिरक की नफ़ी पहले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नहीं अल्लाह के सिवा कोई इलाहा, सब अल्लाह ही है। उसके अलावा हक बात जब साबित हो जाए तो उसको मानो। इसमें क्या है कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जब इनसे पूछता हूँ कि जब मैं तुम्हें कहता हूँ कि तुम्हारे कान आंख किसने बनाए, तुम्हें जिंदा से मुर्दा कौन उठाएगा, मुर्दा जिंदा कौन करेगा, तुम्हें कौन ये सब जिंदगी देता, तो ये कहेंगे अल्लाह। तो फिर अल्लाह कहते हैं कि तुम मुझसे डरते क्यों नहीं हो? ये काम करते मेरे साथ शरीक ठहराते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम उस वक्त क्यों नहीं डरते, तुम उस वक्त क्यों नहीं घबराते? अगली आयत है। और शिर्क ये भी हो सकता है कि हम लोग अपनी ख्वाहिशात को, अपनी औलाद को, अपने माल को इतनी वैल्यू दें कि हम इस चीज़ को भूल जाएं कि हमारे अल्लाह को क्या पसंद है, हम गुमराह होके बैठ जाएं। तो इसको हम ये बहुत भारी जुल्म है और बहुत भारी शिर्क है। और आगे है आयत नंबर 32। तो ये अल्लाह है तुम्हारा सच्चा रब, फिर हक के बाद क्या है मगर गुमराही, फिर कहाँ फिरे जाते हो? तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जब तुम्हें हक दिखा दिया, हक मान के फिर जानबूझ के अगर गुनाह करोगे तो फिर तुमसे बड़ा जालिम कोई नहीं, क्योंकि अल्लाह ने तुम्हें सब सच दिखा दिया, दलाइल दी, और अल्लाह ताला ने तुम्हें सच बताया भी। तुम्हें शिर्क से तब भी तुम बाज ना हो। हक साबित हो जाने के बाद जब इंसान नहीं बाज आता तो वो गुमराही के बराबर ही होता है कि वो जानबूझ के उस चीज़ को फॉलो नहीं करना चाहता, अपने ऊपर मुश्किल वक्त लाना नहीं चाहता कि मुझे ये फॉलो करने के लिए थोड़ा ये चीज़, अगर कोई कहता है कि मुझे फॉलो करने के लिए पर्दे के लिए ये करना पड़ेगा, या कोई कहता है कि मुझे फॉलो करने के लिए अपनी ये बुरी आदत छोड़नी पड़ेगी, तो कहेगा उन अपनी बुरी आदतों को छोड़ने के बजाय वो क्या करता है कि हम इसको फॉलो करना बंद कर देगा, तो इसको सच को जान के वो इनकार कर देगा। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ऐसे बंदे की क्या नाम है कि तुम कहाँ फिरे जा रहे हो। अल्लाह ताला इनसे बड़ी मतलब अंदाज है कि बड़ा खूबसूरत कि तुम कहाँ फिरे जाते हो सब जान के भी। मतलब एक क्वेश्चन के साथ ही एक खूबसूरत अंदाज एक बंदे का हो कि आपसे कहे कि यार तुम ये करते हो, ये तुम ऐसा क्यों करते हो? मतलब कोई आपसे इतना प्यार करता है कि आपसे बार बार इस तरीके से पूछता है। अगली आयत नंबर 33 है। यूं ही साबित हो चुकी तेरे रब की तरफ से फासिकों पर, तो वो ईमान नहीं लाएंगे कि ये लोग फासिक हैं, ये मान नहीं लेंगे। फासिक कौन होते हैं? जो ख्वाहिशात को पैरवी करते हैं। और फस्क वो है कोई हद को पार कर जाना, क्या नाम है, ख्वाहिशात की पैरवी करते हो। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये फासिक लोग हैं, ये कभी भी इनके दिल सख्त हो चुके हैं, ये से बाहर नहीं आएंगे और ये अपनी सजा पाने वाले हैं। आगे है आयत नंबर 34। तुम फरमाओगे तुम्हारे शरीकों में कोई ऐसा है कि अव्वल बनाए फिर फना के बाद दोबारा बनाए? तुम फरमाओगे अल्लाह अव्वल बनाता है फिर फना के बाद दोबारा बनाता है, तो कहाँ औंधे जाते हो? अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला इनसे क्वेश्चन करते हैं कि एक चीज़ बात सुनो, क्या तुम जानते हो कि ये तुम्हारे शरीक जो हैं
یہ تمہیں بناتے ہیں، یہ تمہیں پہلی دفعہ زندہ کرتے ہیں، یہ زندہ کرنے کے بعد تمہیں دوبارہ اٹھاتے ہیں، کیا ایسا تمہارے شریک تمہارے ساتھ کرتے ہیں؟ اگر نہیں یہ کرتے، تم مانتے ہو کہ یہ سب اللہ نے پیدا کیا، دوبارہ بھی اللہ ہی پیدا کرے گا، پھر تم کیوں شریک رہے؟ تم پھر جان بوجھ کے توفاقن اوندے پڑ جاتے ہو، جھوٹ، مطلب رائے سے پھر جانا، مطلب اصل روح سے پھر جانا، تم اس کا اصل جانتے ہو مگر اسے پھر رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے تم اوندے پڑے جا رہے ہو توفاقن کا مطلب۔ آگے آیت نمبر 35، تم فرماؤ تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے کہ حق کی راہ دکھائے؟ تم فرماؤ کہ اللہ حق کی راہ دکھاتا ہے، تو کیا جو حق کی راہ دکھائے اس کے حکم پر چلنا چاہے اور یا اس کے جو خود ہی راہ نہ پائے جب تک کہ راہ نہ دکھایا جائے، تو تمہیں کیا ہوا، کیسا حکم لگاتے ہو؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو تم اپنے پیروں فقیروں کی اتنی پیروی کرنے لگتے ہو، اپنے ماننے والوں کی اتنی پیروی کرتے ہو، یہ تو دیکھ لو کہ ان کو رہنمائی بھی میں دے رہا ہوں، مطلب ان لوگوں کی اس طرح پیروی کرتے ہو، ان بتوں کی تم ایسے پیروی کر رہے ہو، کیا ان کو مطلب اگر اپنے پیر فقیر کو بھی کرتے ہو تو دیکھو ان کی اتنی پیروی کرتے ہو کہ تم، میں مطلب ان چیزوں کے خلاف نہیں ہوں، لیکن میں اللہ کے نیک بندے ہیں، آپ ان سے ملیں، وہ آپ کو اچھی دین کی بات گائیڈ کریں، بات ختم، لیکن آپ ان کے مطلب اتنا ہی ہو جائیں کہ آپ ان کی عبادت کرنے تک ان کو مان لیں کہ آپ ہیں تو ہم ہیں، شاہ صاحب آپ نہیں تو ہماری زندگی ختم۔ یہ مطلب شرک کے لیول پہ نہیں یہ بات ہونی چاہیے کہ اللہ کی جو ذات اللہ کی ہے، جو امپورٹنس اللہ کی ہے، اس کے برابر نہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرمانے کی رہنمائی کرنے والی میری ذات ہے۔ دیکھیے پیر فقیر جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نیک لوگ ہیں، لیکن کوئی پیر فقیر، کوئی بھی یہ کامن سینس کی بات ہے کہ کوئی پیر فقیر جو ہوگا وہ کبھی غیر محرم عورت کے ساتھ نہیں ملے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ غیر محرم عورت سے ملنا اللہ تعالیٰ نے اسے ممنوع کیا ہے، تو وہ کیوں اس کے سامنے آ کے بیٹھ جائے گا؟ ایسا کام جو کہ دین میں ہی نہیں جاتا، تو ایسا پیر فقیر بھی پھر وہ پیر نہیں ہے۔ آپ ان چیزوں کو، اسلام نے جو چیزیں آپ کو دکھائی ہوئی ہیں ان کو دیکھ کے آپ اپنا سٹیپ لیا کریں، آپ سوچا کریں کہ میں اس کو فالو کر رہی ہوں کہ یہ کیا یہ خود تو نہیں مطلب غلط، یہ دیکھو کس طرح کا پیر ہے کہ مطلب نام کا ایسا تو نہیں۔ آپ ان چیزوں کو دیکھیں، اللہ کا نیک بندہ ہے، مر جائیں، مطلب عورت اگر کوئی عورت ہے تو عورت اس سے ملے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ جتنی اچھی کمپنی ہوگی اتنا اچھا انسان ڈیولپ ہوتا ہے، اتنا اچھی بات ہے، لیکن آپ شرک سے بچیں بس۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اس کی رہنمائی تو میں نے کی ہے، ان کی تو یہ تو خود اور یہ آپ اس تک حد تک جان لیں کہ نبی بھی کسی کو رہنمائی نہیں دے سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو روتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے دے، کہ مطلب ہدایت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، کہ اللہ کوئی پیغمبر بھی ہدایت نہیں دے سکتا، ہدایت اور محبت ڈالنا دلوں میں یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ یہ تو رہنمائی بھی مجھ سے لیتے ہیں، تو تم کیا ان کو اس طریقے سے پیروی کرتے ہو کہ تم مطلب مجھے بھول جاتے ہو؟ تو کیا ہوا، کیسا حکم لگاتے ہو یہ لوگ؟ اور شرک کے معاملے میں تو پیغمبروں سے بارے میں بھی ہے کہ نبی بھی شرک کرتا ہے تو ان کے اعمال بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ آگے آیت نمبر 35 اور 36 اور ان میں اکثر تو نہیں چلتے مگر گمان پر، بے شک گمان حق کا کچھ کام نہیں دیتا، بے شک اللہ ان کے کاموں کو جانتا ہے۔ مطلب گمان کیا، دل میں آپ نے سوچا ہوا نہیں یہ تو ایسے ہیں، نہیں دماغ میں آپ نے نہیں یہ دیکھو میں نے ان سے اس طرح ذکر کیا، میرے ساتھ ایسا ہوا، یہ سچ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہنا ہے کہ تم صرف اپنی گمان کی پیروی کر رہے ہو۔ گمان یہاں پہ مطلب دماغی بات بھی ہو سکتا تھا، ویسے اس کا معنی بہت سارے ہوتے ہیں، دماغی خیال بھی کو بھی کہہ سکتے ہیں، کسی چیز کا شک ہو اس کو بھی کہہ سکتے ہیں، یا خیال نہیں یقیناً کسی بات کو بھی کہہ سکتے ہیں، یا پھر کسی کے اوپر الزام لگانا، کسی کے اوپر جھوٹا الزام، اس کو بھی آپ گمان کہہ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سب بے شک یہاں پہ دماغی کیا نام ہے بات کیا ہے کہ انہوں نے اپنی دماغی بات کو خود بخود کو حق سمجھ رکھا ہے، تو جو کہ اس کو کام نہیں دیں گے، اور ان کاموں کو اللہ جانتا ہے۔ جب ان کا گمان ہی ایسے ہیں اور جن میں ان کے سورس ہی اوتھینٹک نہیں ہے، آپ شرک کرتے ہیں، آپ کے پاس کوئی سورس نہیں ہے کہ آپ کیوں کرتے ہیں، آپ کے پاس تو کوئی دلیل نہیں ہے، تو آپ یہ غلط دین پر ہیں، اس کا مطلب تو آپ اگر شرک کر رہے ہیں آپ اس چیز کو دیکھیں کہ آپ ٹھیک دین پہ ہوں۔ وہ چیز جب شرک ہے ہی نہیں ٹھیک دین، تو وہ کیسے آپ دلیلیں لے کر آئیں گے؟ تو قرآن پاک ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب تک اس کا سورس اوتھینٹک ہے اور یہ ہر چیز مان دو، پھر اللہ کو بھی مان دو، پھر کیوں تم انکار کرتے ہو؟ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں 38 میں کہ کیا یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اسے بنا لیا
مطلب یہ کیا کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن کی کتاب بنا لی، تو تم فرماؤ کہ اس جیسی کوئی ایک سورہ لے آؤ اور اللہ کو چھوڑ کر جو مل سکے سب کو بلا لاؤ اگر تم سچے ہو۔ اللہ کو چھوڑ کر سب کو لے آؤ، بڑے سے بڑے مدبر کو لے آؤ، بڑے سے بڑے کیا نام ہے مدبر کہہ رہی ہوں، بڑے سے بڑے کتب کو لے آؤ، کتنا بڑا کاتب کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا بندہ لے آؤ جو کہ بہت ہی اچھی رائٹر ہو، اس بندے کو لے آؤ، کوئی ایسا کہانی نویس لے آؤ، تو کوئی بڑے سے بڑا بندہ لے آؤ جو کہ دنیا کا، جو کہ قرآن جیسی ایک سورہ لے آؤ، کیونکہ یہ صرف ترتیب نہیں ہے الفاظ کی، قرآن ایک آنے والی زندگی کی پیشن گوئی ہے، اس میں اتنا علم ہے، ہماری زندگی کی پل پل کی گائیڈ لائن ہے۔ کوئی میں اپنی بات نہیں کر رہی، آپ اپنی قرآن کو پڑھنا شروع کرو، آپ کو اپنی ہر معاملے کا جواب ملے گا، آپ کو آپ کی زندگی کے حساب سے آپ کی گائیڈ لائن ملے گی، مجھے میری زندگی کے ساتھ گائیڈ لائن ملے گی، یہ ہے قرآن۔ تو اگر تم سچے ہو، آگے آیت نمبر 39 کیا نام ہے 49 میں، سوری 39 میں فرما رہے ہیں، بلکہ اسے جھٹلا دیا جس کے علم پر قابو نہ پایا اور ابھی انہوں نے اس کا انجام نہیں دیکھا، ایسے ہی ان سے اگلوں نے جھٹلایا تھا، تو دیکھو ظالموں کو کیسا انجام ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا، اس کو ماننے کی بجائے اس کو کیا نام ہے انکار کیا، اس کے اندر غلطیاں نکالی اس میں اپنی طرف سے۔ ایک آیت نمبر 37 ہماری بیچ میں رہ گی، اس کا ترجمہ پہلے کر لیتے ہیں، پھر میں آگے دوبارہ 39 پہ جاؤں گی۔ تو کیا ہے کہ اس قرآن کی یہ شان نہیں کہ کوئی اپنی طرف سے بنا لے، اللہ کی اتارے۔ ہاں یہ اگلی کتابوں کی تصدیق ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتابوں کی تصدیق ہے، لوح محفوظ ہے۔ لوح محفوظ مطلب پچھلی کتابوں کی پیشن گوئی بھی ہے، قیامت کی پیشن گوئی بھی ہے، آسمانی کتابوں کی بھی پیشن گوئی ہے، اور اس میں نبی کی اصلاحات کی تصدیق ہے، اور اس میں بہت ساری پیشن گوئیاں آنے والی لائف کے لیے بہت ساری پیشن گوئیاں موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس میں ہر قسم کا علم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی اس میں تفصیل دیا ہے۔ پھر آگے آیت نمبر 38 میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ پھر ان کو چیلنج کرتے ہیں کہ اگر تم نبی پہ ایسی بات کرتے ہو تو اس جیسی ایک سورہ ہی لے آؤ۔ اور اب آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ علم پر مطلب بلکہ اسے جھٹلایا جس کے علم پر قابو نہ پایا اور ابھی انہوں نے اس کا انجام نہیں دیکھا، اور ایسے ہی ان سے اگلوں نے جھٹلایا، تو دیکھو ظالموں پر کیسا انجام ہو۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن جیسی کتاب لے آؤ، اللہ تعالیٰ نے چیلنج دیا، اب ان سے یہ نہیں ہو پایا تو انہوں نے اب مطلب ان کو جس چیز پہ قابو نہیں پایا آپ اس کو مان جاؤ، پھر نہیں، انہوں نے اس کو پھر جھٹلایا، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ظالموں کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ العنکبوت میں ظاہر بتایا کہ کتنا برا ان کے ساتھ انجام ہوا، اس میں سارے پیغمبروں کی قوموں کا بتایا ہوا کہ جنہوں نے کیا کیا برا کیا اور سب کا کیا کیا انجام ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے بہتوں کے ساتھ بہت برے برے انجام ہوئے اور کیسا ظلم ہوا، تو کیا تم اس کا انتظار کر رہے ہو اور اس کا انجام نہیں دیکھا تم نے کیا پچھلی قوموں کا۔ اور آگے آیت نمبر 40 کہ ان میں سے کوئی اس پر ایمان لاتا ہے اور ان میں سے کوئی اس پر ایمان نہیں لاتا ہے، تمہارا رب مفسدوں کو خوب جانتا ہے۔ اب اس میں فساد کرنے والے کچھ ہیں جو کہ ایمان لاتے ہیں کہ ابھی نہیں لائے تو لے آئیں گے، کچھ ہے کہ وہ لائیں گے نہیں ایمان، اور کچھ ہے مفسد جو کہ حق کو جان تو جاتے ہیں مگر مانتے نہیں ہیں، فساد کرنے والے لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ ہم پہ رحمت کرے اور دین کی بات کو سیکھنے کی اور سکھانے کی توفیق دے، آمین، جزاک اللہ۔